بہت سے فیصلے کرنے ہیں اب اس ملک کی لیڈرشپ کو کہ اس ملک کو آخر چلانا کیسے ہے. کیا یہ ملک ٹھیک کرنا ہے یا یہ ملک ایسے ہی چلے گا؟ کیا یہ ملک ایک آئینی اور جمہوری ملک کی طرح چلایا جا رہا ہے یا یہاں بادشاہ جیسا نظام ہے؟ اگر کسی شہری کا نام کسی لسٹ میں ڈال دیا جائے اور جواب مل جائے اسی جگہ، اگر کسی نے ٹویٹ کر دی، جیسا کہ ملکہ بخاری صاحبہ کے کیس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ وہ اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہیں، اور اگر اس طرح کی ٹویٹ ہو جائے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے اوپر جواب دیا کہ آپ نے اگر اس کی درخواست دی ہوئی ہے آفیشلی تو میں آپ کا نام ہٹا دیتی ہوں، اور جب یہ جواب دیا جاتا ہے تو نو فلائی لسٹ سے نام نکل جاتا ہے. کیا یہ نام نو فلائی لسٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا؟ بہت سے لوگوں کے نام ای سی ایل میں، بلاک لسٹ میں، نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیے جاتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے جو مخالفین پر پریشر ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی گھٹنے ٹیک دے تو اس قانون کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت لینینسی آپ کو قانون میں نظر آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا تھا کہ ایک سرجری کے لیے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت ان کو درخواست کرنی پڑنی تھی اس وقت کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت سے. تو کیا کہا مریم نواز شریف صاحبہ نے؟ ذرا سنیں. میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے، میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی. میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے. اس وقت ان کا نام ای سی ایل میں موجود تھا، نہیں نکالا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو بھی بڑی کوششیں کر کے اس وقت پاکستان سے باہر نکالا گیا. فیصلہ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے اس ملک کا نظام درست کرنا ہے. ابھی بھی خواتین، بہت عمر سیدھا خواتین جیسے یاسمین راشد صاحبہ اب بھی جیل میں، اگر کیا یہ گھٹنے ٹیک دے تو کیا ان کا باہر آنا بھی ایک ٹویٹ کی مار ہے؟ اور ایک ٹویٹ آ جائے گی، لیٹ می اسپیک ٹو دا کنسرنڈ اتھارٹیز، جیسا کہ ملکہ بخاری کے کیس میں انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے جواب پر کہ میری بہن بیمار ہے، باہر جانے دیا جائے. اس وقت وزیر اعلی پنجاب نے ایک ٹویٹ ان کے جواب میں کیا. اور سوال یہ ہے کہ ایک مدد کی بجائے قانون سازی کریں تاکہ کسی بھی قانون کو کسی سیاسی مخالف کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. یہ 16 ماہ کی حکومت میں موقع آپ کو ملا تھا، ذاتی فائدے کے لیے بہت قانون سازی کی، نیب قوانین کو اپنے مطابق ڈھالا، بہت سے نیب قوانین مخالف کے لیے چھوڑ دیے گئے اور آج وہی استعمال ہو رہے ہیں. یہ تمام لسٹیں، یہ نو فلائی لسٹ، بلیک لسٹ، یہ وہ حربے ہیں جن سے کسی کو تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے. نظام ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو حکومت میں لایا جاتا ہے. نظام ٹھیک کر لیں، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے. آپ اس کی خود شکار، جیسے آپ نے پریس ٹاک دکھائی کہ آپ کے نام بھی ای سی ایلز میں تھے، آپ کو بھی اس وقت باہر جانا تھا، تو کیوں نہ ایک نظام ایسا بنا لیا جائے کہ سب کو پتا ہو کہ اگر یہ حالات ہوں گے تو اس وقت آپ کا نام لسٹ میں ہوگا، نہ کہ کسی کو سوشل میڈیا پر آ کر درخواستیں کرنی پڑیں. دوسری طرف ایک ویڈیو کلپ چلا، اس پر ایک جملہ لکھا تھا، ہیلی کاپٹر کی سواری. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس پر بھی ایکشن لے لیا. ایک نعرہ لگا، عزمہ ایکشن لو، اور آگے سے جواب آتا ہے کہ جھوٹ پھیلانے پر اب قانونی راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. اکاؤنٹ نے کہا ہیلی کاپٹر کا سفر. کیا اب قانونی کارروائی اس بنیاد پر ہوگی کہ پرائیویٹ جیٹ استعمال کیا گیا یا ہیلی کاپٹر وہاں کیوں لکھا گیا؟ صوبائی حکومت کو، خصوصاً وزیر اعلیٰ کو، I'm sure she's new، تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے اپنے ٹویٹر کے استعمال پر بھی. نہ صرف ٹویٹر کے استعمال پر بلکہ اپنے مخالف ویوز کو وہ کیسے ہینڈل کرنا چاہتی. یہ ایک بڑا سوال ان کے سامنے کھڑا ہوگا اگلے آنے والے جتنے عرصے بھی ان کی حکومت پنجاب میں چلے گی. کیا آپ ہر مخالف ٹویٹ پر ایکشن لیں گے؟ حالانکہ اس میں ٹیکنیکل فالٹ تو صرف یہی ہے کہ ہیلی کاپٹر لکھا ہے جہاز کی جگہ، اور یہ خود عزمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ جہاز پر الیکشن سے پہلے کی فوٹیج ہے، لیکن اس میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی. تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف جیل کے دورے پر مریم نواز شریف صاحبہ گئی. یہ دورہ ان کا پچھلے دورے سے کافی مختلف تھا. اس مرتبہ ان کو استقبال اعلیٰ عہدیداروں نے کیا. جہاں گئیں وہاں قالین اور پولیس والے بچھے ہوئے تھے. میاں شہباز شریف صاحبہ کے اور میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بڑے بڑے پوسٹر جیل میں آویزاں کیے گئے تھے. یہ کس نے لگائے تھے؟ یہ پولیس کی جانب سے لگائے گئے تھے. جو مناظر مریم نواز شریف صاحبہ کو دکھائے گئے، مجھے یقین ہے وہ اس سے زیادہ جانتی ہیں کہ جیل میں کیا ہوتا. وہ خود اس جیل میں رہ چکی ہیں. جس جیل میں مریم نواز ایک مجرم اور ملزم کے طور پر گئی ہوں،
یہ جیسے آپ نے دیکھا ان کو سزا بھی ہوئی تھی, ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا, وہاں پر اب وہ سرکاری دورے پر گئی. بہت سی کمپلینز کی تھی مریم نواز صاحبہ نے جب وہ جیل سے باہر آئی, یہ حقائق بیان کی. کیا کہا؟ باتھ رومز خراب, استری کرنے کے لیے, اور جو ماحول جیل کا ہے, برائے مہربانی اب آپ کے پاس اختیار ہے, آپ گئی ہیں, آپ نے سب کچھ کیا ہے, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ نظام کو ٹھیک کریں. اس جیل میں بہت خرابیاں ہیں, اس جیل کے نظام میں بڑی خرابیاں ہیں. آپ کو وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے ان خرابیوں کی, اس کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دیں. اس طرح کے ٹرپس تو ہوتے رہیں گے, ظاہر ہے یہ پی آر ایکسرسائز ہے, میں تو اس کو پی آر اوور ڈرائیو کہتا ہوں. اچھا ہے, چلیں, somebody is going somewhere trying to fix things or trying to see what is going on, لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ جن چیزوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو برائے مہربانی فکس کیا جائے.